ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لاتعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں، اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر، کہ جن کی تمام تر صلاحیتیں اس دین کی آبیاری میں صرف ہوئی ہیں، اور پھر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج کی گفتگو کا موضوع عبادت سے پہلے ذہن سازی، کیفیت، توجہ، ماحول سازی، یہ موضوع ہے۔ عنوان جو بھی دے لیں آپ، لیکن اس کا اس طرح آپ سمجھیں کہ عبادت سے پہلے یہ کیفیت۔ اسلام کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے آپ کو کہا جی فوراً اٹھیں نماز شروع کر دیں، فوراً اٹھیں آپ عبادت شروع کر دیں، فوراً اٹھ کر چند لمحوں میں کوئی عبادت کا کام شروع کر دیں، ایسا مزاج شریعت نے نہیں بنایا۔ اس کے لیے ذہن سازی کی ہے، اس کے لیے ماحول بنایا ہے، اس کے لیے ایک کیفیت دی ہے کہ عبادت سے پہلے آپ اس کیفیت میں داخل ہوں گے تو پھر عبادت کا مزہ آئے گا۔ چند منٹ میں یہی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مثلاً آپ اپنے کام میں مصروف ہیں، فیملی میں، گھر والوں میں مصروف ہیں، اچانک سے آپ کے کانوں میں آواز آتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر کی آواز آئی۔ اس آواز نے آپ کو بتایا آپ کی فیملی، آپ کا کاروبار، آپ کی ڈیوٹی، آپ کی ہر مصروفیت وہ اللہ کی ذات سے چھوٹی ہے۔ سب سے بڑی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ پیغام آپ کے کانوں میں پڑ گیا، گویا وہیں سے آپ کی ایک ذہن سازی شروع ہو گئی ہے کہ اب کوئی کام اہم کرنا ہے۔ اور اس سے پہلے، عبادت سے پہلے جتنے بھی کام ہیں وہ کام بھی ایسے نہیں ہیں، بلکہ شریعت نے اس کام کو بھی عبادت بنا دیا ہے، بلکہ عظیم عبادت بنا دی ہے۔ اذان ہے، اذان کا آپ جواب دیتے جائیں، جیسے جیسے اذان کے کلمات ادا ہو رہے ہیں اس کے بعد آپ اس کا جواب دیں، اس کے بعد دعا پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان سنی، جواب دیا، دعا پڑھی، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اب ذہن سازی اور ماحول بن رہا ہے، کیفیت بن رہی ہے۔ پہلی کیفیت اذان کے بعد ہے، اس کلمات میں وہ وقت بڑا لگے گا، اسی پہ بہت سارا وقت لگ سکتا ہے کہ اذان کے کلمات کیا ہیں، لیکن آپ کی توجہ ساری ایک عبادت کی طرف چلی گئی ہے۔ آپ اپنے کام کو کلوز کر رہے ہیں، اپنی مصروفیات کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں،
اور اس کے لیے تیاری شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد اگر اللہ نے توفیق دی ہے مسواک کی تو یہ ایک اضافی فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسواک منہ کی صفائی اور اللہ کی رضامندی کا باعث ہے. یہ ایک اضافی کام ہے, اس میں فائدہ آپ کی ذات کا ہے. مسواک کرنے سے آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے. اگر آپ نمازی نہیں بھی, آپ کو پھر بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دانتوں کی صفائی کریں نہیں تو آپ کی صحت خراب ہو جائے گی. آپ کی صحت بھی ہے, عبادت بھی ہے, فضیلت بھی ہے. یہ دوسری ذہن سازی ہے. اس کے بعد آپ نے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم, آپ نے نماز کے لیے اٹھنا ہے تو وضو کرنا ہے. تو وضو کے لیے آپ جیسے جیسے اس کا آغاز کرتے ہیں, جو جو عضو دھو رہے ہیں, جسم کا جو جو حصہ آپ دھوتے جا رہے ہیں, حدیث میں آتا ہے اس انسان کے جسم سے جو جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اللہ ان گناہوں کو جھاڑتے جاتے ہیں, وہ گناہ ختم ہوتے جاتے ہیں. آپ نے منہ دھویا ہے, کلی کی ہے زبان کے ساتھ, آپ نے سنا ہے تو اس سماعت, کوئی ایسا غلط کام سن لیا ہے, گانے سن لیے ہیں, کوئی ایسی فضول چیزیں سن لی ہیں, مسے کے ساتھ وہ ختم ہے, آنکھوں کے ساتھ وہ ختم ہے, زبان کے ساتھ وہ ختم. یاد رکھیں یہ صغیرہ گناہ ہے. چل کر کیے ہیں وہ ختم ہے. یعنی جیسے جیسے آپ وضو کے آزاد ہوتے جاتے ہیں آپ کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں. اس کے بعد آپ وضو کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں. مکمل وضو کیا ہے, نہماک سے کیا ہے, توجہ سے کیا ہے, دعا پڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں. اور اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے مکمل وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی ہے, اللہ رب العزت پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یعنی نماز سے پہلے انسان اگر مکمل یہ اہتمام کرتا ہے تو نماز سے پہلے پہلے وہ بالکل پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے. اور پھر وہ اگر گھر میں ہے وضو کیا ہے تو یہ فضیلت اس کی ہے. مسجد میں آ کر رکعات پڑھی ہیں, سنتیں ادا کی ہیں, یا گھر میں پڑھی ہیں, ان سنتوں کی الگ الگ فضیلت موجود ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے, یہ 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہترین ہیں. آپ سوچیں کتنی جائیداد ہے دنیا میں, کتنے ہیرے جواہرات ہیں دنیا میں, کتنا بینک بیلنس ہے دنیا میں, کتنی دولت ہے دنیا میں. اس دولت کی ان 2 رکعتوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ افضل ہیں. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی رحمت ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اور جو بندہ بھی پریشان ہو, اس کو کوئی مسئلہ ہو, اس کو چاہیے کہ یہ عمل کر لے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ دعا کا مستحق ٹھہرے گا کہ وہ عصر سے پہلے جو 4 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے. تو رحمت کیا ہے؟ آپ کی ہر پریشانی دور کر دیتی ہے. رحمت آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے. رحمت کیا ہے؟ آپ کی ہر الجھن کو سلجھن میں بدل دیتی ہے. یہ رحمت ہے. آپ کے لیے ہدایت, آپ کے لیے صراط مستقیم کا باعث ہے, آپ کو گمراہی سے بچاتی ہے. اس کی تو بہت ساری تفصیل ہے, اور پیغمبر کی دعا مل جاتی ہے. اور ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 12 رکعات, یعنی آپ حساب لگائیں گے تو وہ 12 رکعات بنتی ہیں, فرض نمازوں کے آگے پیچھے جو 12 رکعات سنتیں ادا کرتا ہے روزانہ, اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ وہ کام ہے, یہ وہ کام ہے کہ یہ 15-20 منٹ کے اندر انسان وہ عبادت کرتا ہے, وہ مسجد میں آتا ہے, وہ قدم اٹھا کر آتا ہے, 1 قدم کے بدلے میں اللہ اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے, 10 گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ ساری وہ کیفیت ہے جو فرض نماز سے پہلے شریعت نے آپ کی بنائی ہے, تاکہ جب آپ فرض نماز میں جو آپ کے اوپر لازم ہے,
جب وہ ادا کریں تو آپ مکمل اس میں یکسو ہو چکے ہوں، آپ کی کیفیت بن چکی ہو۔ ابوبکر قدوسی بہت معروف شخصیت ہے، شاید کوئی احباب جانتے ہوں، پچھلے دنوں انہوں نے کالم لکھا۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہیں ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ تعالی، وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہم لوگ نماز کی تیاری کرتے ہیں، جبکہ تیاری کس کی ہونی چاہیے؟ اذان کی تیاری ہونی چاہیے۔ نماز کی تیاری میں بھاگم بھاگ آئے، آگے جماعت کھڑی ہے، ہم نے فوراً جو ہے وہ نماز شروع کر دی، جبکہ شریعت نے کیا کہا؟ جماعت کھڑی ہے، آپ گھر سے نکلیں کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے یا بھاگ کر نہیں آنا، علیکم السکینہ، آپ کے اوپر ایک وقار سکینت ہونی چاہیے، آپ نے بھاگ کر نہیں آنا کہ جماعت گزر رہی ہے آپ کو فکر پڑے، کیوں بھاگ کر آئیں گے تو آپ کی وہ کیفیت نہیں بنے گی۔ آپ نماز میں کھڑے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تیز پڑھیں گے، وہ لفظ ہی ادا نہیں ہوں گے، لہذا جب لفظ ادا نہیں ہوں گے آپ کی کیفیت نہیں بنے گی۔ تو جتنا سکون اطمینان سے پہلے آ کر آپ کی ساری توجہ اس طرف ہوگی، پھر ہی آپ صحیح طور پر عبادت کر سکتے ہیں، ورنہ عبادت صحیح نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ عمرہ ہے، حج ہے، حج کے لیے کاغذات بناتے ہیں، عمرے کے لیے کاغذات بناتے ہیں، اس کے لیے تقریباً 3-4 ماہ لگ جاتے ہیں، پاسپورٹ بناتے مہینہ اس میں لگ جاتا ہے، آپ ویزا لگواتے ہیں 10-15 دن اس میں لگ جاتے ہیں، پھر آپ تیاری کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک پوری تیاری ہے، اس تیاری کا ابھی عبادت سے تعلق نہیں ہے، یہ آپ کی ایک انتظامی ذمہ داری ہے۔ آپ حج کے لیے گئے ہیں، عمرے کے لیے گئے ہیں، اسی طریقے سے آپ گھر سے نکل پڑے، اب وہ وقت آ گیا کہ آج آپ اللہ کے گھر کے لیے نکل پڑے ہیں، آپ گھر سے نکلتے ہیں، مکمل تیاری سے احرام لے کر نکلتے ہیں، آپ پھر اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جس جگہ کو میقات کہا گیا ہے۔ یاد رکھیں یہ میقات اصل جگہ سے جہاں پہ عمرہ ہوتا ہے، حج ہوتا ہے، اس سے تقریباً 150 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، 80 کلومیٹر، اس طریقے سے یہ میقات ہر طرف بنائے گئے ہیں۔ اور وہاں پہ جب آپ پہنچتے ہیں، اللہم لبیک عمرتن یا اللہم لبیک حجتن، آپ یہ ایک نیت کرتے ہیں۔ نیت کیا ہے کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اور ساتھ ہی آپ ایک خاص لباس پہن لیتے ہیں، احرام جسے کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسکول میں بچے جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں یا کالج میں جاتے ہیں یا کوئی کام پہ جاتے ہیں، بعض کمپنیوں نے ایک یونیفارم بنائی ہے، جب انسان یونیفارم پہن لیتا ہے نا، وہ مکمل تیاری اپنی ڈیوٹی کے لیے کر لیتا ہے، اس کے بعد اگر وہ گھر میں بھی بیٹھے گا تو اس کی پوری توجہ گھر میں نہیں ہوگی، اس کی اب توجہ کام پہ ہوگی، اس کی توجہ ساری اس طرف ہے۔ اگر کوئی ضروری کام کی وجہ سے اس کو تھوڑی دیر رکنا پڑا ہے تو وہ پوری توجہ نہیں، کیونکہ یونیفارم میں آ چکا ہے اور اس کی ساری کیفیت ڈیوٹی والی بن چکی ہے۔ اور اسی طریقے سے اب جب عمرے کے لیے گئے ہیں، میقات کے پہنچ کر نیت کر لی، احرام باندھ لی، یعنی یونیفارم پہن لیا ہے، شریعت نے کیا کہا؟ آپ نے اونچی آواز میں پڑھنا، اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ پڑھنا ہے۔ یہ اونچی آواز میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کیفیت میں طاری ہوں۔ جب انسان یہ تلبیہ پوری توجہ سے پڑھتا ہے تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس کی کیفیت بے ساختہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر اونچی آواز میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خاموش ہو جائے نا انسان اپنی، کیونکہ پہلی دفعہ جب کسی جگہ پہ انسان جاتا ہے تو وہ عمارتوں کو دیکھتا رہتا ہے، وہ اس جگہ کو دیکھتا رہتا ہے، اس علاقے کو دیکھتا رہتا ہے، کیوں؟ ہر بندے نے دور سے آنا ہے، اکثر پہلی مرتبہ جاتے ہیں، ان کی توجہ ان عمارتوں میں یا اس علاقے کی طرف جب ہوتی ہے تو وہ کہیں تلبیہ بھول نہ جائے، اگر بھول گیا، خاموشی سے پڑھے گا، بھولے گا تو اس کو محسوس نہیں ہوگا۔ جب وہ اونچی آواز میں پڑھ رہا تھا، خاموش ہوا تو اس کو خود محسوس ہوتا ہے کہ میں کچھ کر رہا تھا، اب نہیں کر رہا۔ ہاں اگر یہ نہیں تو ساتھ والے اونچی پڑھ رہے ہیں، اس کو یاد آ جائے گا اور پھر پڑھنا شروع کر دے گا۔ لہذا وہ اسی کیفیت میں ہی 5-6 گھنٹے یا 10 گھنٹے گزارتا ہے،
وہ ایئرپورٹ سے نکلے گا اور وہاں سے وہ ہوٹل پہنچے گا, سامان رکھے گا, بعض دفعہ وہ جلدی بھی بہرحال یہ 5-6 گھنٹے کم از کم اس کو لگتے ہیں, اور اسی دوران وہ مسلسل تلبیہ پڑھتا رہتا ہے. اب تلبیہ پڑھتے ہوئے جس انسان کی یہ تڑپ ہے, دل مچل رہا ہے, تڑپ رہا ہے, کس طرح میں بیت اللہ کو دیکھوں, پہنچ جاؤں, وہ کیفیت دیکھوں, وہ نظارے دیکھوں, وہ ماحول دیکھوں, وہ روحانیت دیکھوں, یہ ساری اس کی سوچ ہوتی ہے. اوپر سے وہ تلبیہ پڑھ رہا ہے, یہ ساری کیفیت میں وہ داخل ہو چکا ہے. کہتے ہیں نا جی, بڑی مشہور بات ہے, بیت اللہ پر پہلی نظر پڑے تو کیا ہوتا ہے جی, ہر دعا قبول ہوتی ہے. یہ حدیث کوئی نہیں ہے, کوئی حدیث ایسی نہیں ہے. لیکن وہ اصل میں ہے کیا؟ اصل میں وہ کیفیت ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں کہ بیت اللہ کو دیکھیں جو دعا کریں گے قبول ہوگی پہلی نظر میں, حدیث نہیں. لیکن جو مسلسل 3 مہینے پہلے اس نے اپنی تیاری کی ہے, ڈاکومنٹس بنائے ہیں, اس کے بعد اب میقات سے لے کر یہاں تک وہ مسلسل اس کیفیت میں ہے, یونیفارم میں ہے, اب ساری توجہ بیت اللہ میں ہے, اور جیسے ہی اس کی نظر بیت اللہ پہ پڑتی ہے اور وہ ساری پچھلی کیفیت جمع ہو جاتی ہے, وہ اس کی کیفیت بدل جاتی ہے, بے ساختہ ہو جاتا ہے. جب بے ساختہ ہوتا ہے, دل سے دعا نکلتی ہے, اللہ قبول کر لیتا ہے. اصل بات وہ کیفیت کی ہے. جب کیفیت میں بندہ پہنچ جاتا ہے, اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کتنے سال دعائیں کرتے رہے, وہ مشہور واقعہ ہے. پھل دیکھے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس, اور وہ علاقہ دیکھا, ماحول دیکھا, تو وہاں بھی ان کی کیفیت بدل گئی کہ اللہ اگر یہ ہو سکتا ہے تو میری دعا بھی تو قبول کر سکتا ہے. کیا ہوا؟ میری عمر زیادہ ہو چکی ہے, اللہ مجھے بھی تو اولاد سے نواز دے. اللہ نے دعا قبول فرما لی. اصل کیا تھا؟ وہ کیفیت طاری ہوئی ہے. تو عبادت سے پہلے کیفیت ضروری ہے. نماز کی مثال آپ کو دی, عمرے کی دی, یہ فوراً نہیں ہوا کہ آپ فوراً جا کر عمرہ شروع کر دیں. اس سے پہلے وہ پوری کیفیت میں داخل کیا ہے شریعت نے. نماز سے پہلے یہ سنتیں, یہ اذان, یہ چل کر آنا, یہ کیفیت ہے. اور اسی طریقے سے جو میں اصل میں موضوع لے کر آیا ہوں وہ اور ہے, یہ تو ابھی تمہید تھی. جمعہ 8 دن کے بعد جمعہ ہے, اس کی ایک کیفیت طاری کی ہے. شریعت نے پورا ایک ماحول بنایا ہے. مثلا ہم اکثر کہتے ہیں, ایک دوسرے پوچھتے بھئی یہ دن کی ہے, دن کون سا ہے آج؟ ہم اپنی مصروفیت میں اتنا مگن ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا. بعض دفعہ ہمیں تاریخ پوچھنی پڑتی ہے, دن پوچھنا پڑتا ہے کون سا دن ہے. جو بندہ نمازی ہے وہ فجر کی نماز اگر با جماعت پڑھے گا تو اس کو فوراً پتہ چل جائے گا. اگر اس کے ذہن میں نہیں ہے, اگر اس کے ذہن میں نہیں آئی دن کون سا ہے, کیونکہ نیند سے جاگا ہے, اکثر توجہ نہیں ہوتی, مسجد میں با جماعت نماز پڑھے گا, اس کو پتہ چل جائے گا دن کون سا ہے. کیسے؟ کیونکہ قاری صاحب نے اگر اس کو پتہ ہے, سنت کے مطابق عمل کرتا ہے, تو فجر کی فرضوں کے اندر, نماز کے اندر اس نے سورہ سجدہ تلاوت کرنی ہے, سورہ دہر تلاوت کرنی ہے. کیا مطلب؟ کہ جمعے کے دن ہی یہ تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا کرتے تھے. تو یہ فوراً پہلی جو آپ کو اطلاع ملی ہے وہ جمعے کی فجر کے وقت مل گئی ہے کہ جمعہ ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس دن کثرت سے درود شریف پڑھا کریں. یہ بھی کیفیت میں داخل کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دن یعنی جمعے کے دن جو سورۃ کہف کی تیاری کرتا ہے, تلاوت کرتا ہے, اللہ اس کو نور عطا فرماتے ہیں, اور وہ نور 8 دن رہتا ہے. یہ سورۃ کہف کی تلاوت بھی کیفیت کس کی ہے؟ جمعے کی ہے. سورۃ کہف کی تلاوت جمعے کی کیفیت ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آج کے وقت کے مطابق تقریباً 9-10 بجے مسجد میں آ جاتے تھے, ناشتہ نہیں کرتے تھے, اور وہ ناشتہ جمعے کے بعد جا کر کرتے تھے. اور مسجد میں آ کر کوئی نوافل کا اہتمام کرتا ہے, کوئی ذکر و اذکار میں ہے, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, مصروف عبادت میں ہو جاتے تھے. اس لیے کہ اصل عبادت سے پہلے کیفیت میں اس داخل ہونا ضروری ہے. باغم باغ جمعے کے لیے آئیں تو کیا سیکھا؟ حالانکہ جمعے کے خطبے کے لیے شریعت نے اتنا اہم کام کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیں, فرض نماز میں کبھی 1 رکعت بھی کم نہیں کی ہے. لیکن خطبہ جمعہ کے لیے عام دنوں میں آپ دیکھیں ظہر کی نماز کے فرض کتنے ہیں؟ 4 ہیں.
دو کم کر دیے ہیں. یعنی خطبہ اتنا اہم ہے, یہ سننا اتنا اہم, ہم سمجھتے تھے نماز پڑھ لی کافی ہے, خطبہ اتنا اہم ہے کہ یہ 2 فرض نماز رکعات کے برابر ہے. اور اس میں وہی کیفیت جو نماز کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آپ کے پاس بیٹھا شرارت کر رہا ہے, بول رہا ہے, اس کو یہ بھی نہیں کہنا چپ کر بھائی خاموش بیٹھ جا. آپ کی توجہ ساری خطیب کی طرف ہونی چاہیے, آپ وہ گفتگو سنیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کو سنائی جا رہی ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر سے غسل کر کے نکلتا ہے, خوشبو لگا کر نکلتا ہے, وقت سے پہلے نکلتا ہے, آ کر وہ مسجد میں آتا ہے, تلاوت کرتا ہے, یکسوئی سے وہ پوری گفتگو سنتا ہے, کسی کو تنگ نہیں کرتا, کوئی فضول کام نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت, یعنی اگر آپ اسی حدیث کو لے لینا, میں قسم اٹھاتا ہوں آج کے بعد جو مرضی ہو جائے آپ خطبہ جمعہ سے لیٹ نہیں پہنچیں گے, اگر اس کا مفہوم سمجھ لیں, صرف اسی بات کا. آپ دیکھتے ہیں یہ کیمرے لگے ہر طرف, یہ کیمرے کا ماحول ہے ہر طرف, آپ ویڈیو, تصویریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر آپ سمجھیں کہ جو بندہ اس تیاری سے گھر سے نکلتا ہے جمعے کے لیے, اللہ رب العزت کے 2.5 میگا پکسل کیمرے اس کے قدموں پہ فٹ ہو جاتے ہیں, اس کے قدموں میں فٹ ہو جاتے ہیں. وہ گھر سے یہاں تک پہنچے, کتنے قدم اٹھائے ہیں اس کی پوری ریکارڈنگ ہوتی ہے, پورا حساب ہوتا ہے. اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جتنے قدم اٹھائے گا, پہلے پہنچے گا, خطیب کے قریب ہوگا, مکمل گفتگو سنے گا, مکمل وضو ہوگا, خوشبو لگائے گا, یہ سارے کام کرے گا, ایک ایک قدم کے بدلے اللہ رب العزت 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے اور راتوں کے قیام کا ثواب عطا فرمائیں گے. 1 سال کے روزے, سیدھا حساب, کوئی اوکھا نہیں. اگر صرف آپ کے 100 نہیں بنتے, گھر سے لے کر یہاں تک آپ 100 قدم اٹھاتے ہیں جمعے کے لیے, 1 سال کے اندر کتنے جمعے ہوتے ہیں جی؟ 52 52 جمعے ہوتے ہیں 1 سال کے اندر. اور اگر کوئی انسان 1 سال صرف اگر کوئی 100 قدم کے فاصلے پر ہے, یہ اس کا حساب ہے جو 100 قدم کے فاصلے پر ہے. اگر کوئی انسان 100 قدم سے آتا ہے, 1 سال وہ مکمل جمعہ پہلے اسی طریقے سے پڑھ لیتا ہے, اس کو 5200 سالوں کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. کتنے؟ 5200 سالوں کے, کسی کی عمر ہے اتنی, اور اتنے ہی سالوں کے راتوں کے قیام کا ثواب ملتا ہے. اور جو 10 سال صرف یہ کام کر لے, جو 10 سال یہ کام کر لے, صدیوں پہ بات جاتی ہے, حساب کوئی نہیں اس کا لگنا. جو 10 سال اسی طریقے سے اہتمام سے جمعہ پڑھ لیتا ہے, 52,000 سالوں کے روزوں کا ثواب اور رات کے قیام یعنی تہجد کا ثواب ملتا ہے. کبھی حساب لگایا ہے اللہ کی رحمتوں کا؟ اور ہم اپنی مصروفیت کو اہم سمجھتے ہیں, اپنے کاموں کو اہم سمجھتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی چلے گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہ صحیح. آپ کسی دفتر میں جائیں نا, حکومت کے دفتر میں جائیں, صبح جا کر بیٹھ جائیں, وہاں باری نہ آتی ہو, جو وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے نا کونے پہ دروازے کے اوپر, اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون پہلے آیا ہوتا ہے. آپ مسکین سے ہو کر ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوں تو وہ اس کو بھی ترس آ جاتا ہے, یار یہ صبح سے آ کر بیٹھا ہے, اس کو باری پہلے دے دو, اس کو بھی ترس آ جاتا ہے. جو جمعے کے لیے پہلے آ کر بیٹھتا ہے نا, اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے, اللہ اس کو اپنی شایان شان رحمتوں سے نواز دیتے ہیں کہ یہ بندہ کب سے آ کر بیٹھا ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے. اللہ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے. حدیث میں آتا ہے صرف اسی کا ریکارڈ موجود ہے
جو جمعے کی نماز سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے، فرشتے کے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے، 1 سال کے اندر 52 جمعے ہیں۔ اب آپ نے حساب لگانا ہے کہ آپ نے 1 سال کے اندر فرشتوں کو کتنے ریکارڈ کروائے ہیں۔ باقیوں نے صرف نماز پڑھی ہے، جو اس کے بعد آئے گا وہ صرف نماز کے لیے آتا ہے، اس کو جمعے کا ثواب نہیں ملے گا۔ جو جمعے کی اتنی فضیلت ہے، جو اس سے پہلے آتا ہے قربانی کا ثواب ملتا ہے، وہ میں پچھلے جمعے میں بتا چکا ہوں آپ کو، میں اس طرف نہیں جاتا، یاد ہوگا جو احباب یہاں تھے ان کو بتایا تھا قربانی کا حساب کیا ہے۔ تو لہذا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم حدیث کو سمجھتے ہوئے کہ بھائی ہماری تو نسلیں بھی، یعنی 50,000 سال، صرف 10 سال یا 1 سال کے اندر 5,000 سال سے بھی زائد کوئی پہنچ سکتا ہے اس کو؟ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور پورا توجہ کرنی چاہیے، یہ کتنی اہم عبادت ہے، اسی لیے کہ اس کام کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیفیت بنائی ہے۔ باغم باغم آئیں گے، آخری وقت میں آئیں گے، خطیب صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کوئی بات ہی سمجھ نہیں آئے گی، پھر ہم کہتے ہیں جی بات یہ کوئی کام نہیں ہو رہا، ہمیں دین نہیں سمجھ آتا، دین پر عمل کیسے کریں؟ میں 8 دن کے بعد آپ کو کچھ سکھانے آتے ہیں، وہ بھی ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، دین کی سمجھ کہاں سے آئے گی؟ کہ آخری وقت میں جو جملے بولے جا رہے ہیں، جب ترتیب سے آپ نے سنی کوئی بات نہیں، آپ کو کیا سمجھ آئے گی؟ اور جو بعد میں آتے ہیں نا، یہ یاد رکھیں، جو خطبہ جمعہ میں بعد میں آتے ہیں وہ ہمیشہ اکتاہٹ کا شکار رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولوی جلدی ساڑی جان چھڑے سے جائیے، کیونکہ ان کو پہلے پتہ ہی نہیں پہلے بات کیا ہوئی ہے۔ جو شروع سے آ کر بات سنتا ہے اس کی پوری توجہ اس طرف ہوتی ہے۔ تو یہی میری ریکویسٹ ہے کہ آج کے بعد اس حدیث کو سمجھیں۔ بہت ساری احادیث ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع پہ سنائیں گے، لیکن اس کو ضرور سمجھیں۔ اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کی رحمتوں سے، اللہ کے فضل سے اس جنگل بیابان میں اللہ رب العزت نے یہ کتنی بہاریں لگا دی ہیں۔ یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی کوئی نیک جذبات ہیں، دعائیں ہیں، جو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا ہم پر کرم کیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے لیے ہے، آپ کی نسلوں کے لیے ہے، آپ کی اولادوں کے لیے ہے۔ تو اگر ہم اس کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ ہم اگر اس کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہوں گے، ہم ان کے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ مخلص ہیں آپ الحمدللہ، اسی وجہ سے یہ بہاریں ہیں۔ لیکن جو دین سیکھنے کے لیے ہم نے یہ اتنا کیا ہے تو کم از کم اتنا تو ہم کریں کہ بر وقت پہنچے۔ ایک تو ہم نے بر وقت پہنچنا ہے، انشاءاللہ یہ اس کا حساب لیں گے، ہم ویڈیو بھی دیکھیں گے کون کون آیا کہ کون نہیں آیا، اور جعفر صاحب تو بتاتے ہی ہیں انشاءاللہ۔ تو جو لیٹ آئیں گے ان کے گھر بھی جانا پڑا تو جائیں گے ہم، کہ کیوں آتے ہیں، کوئی مسئلے ہیں تو اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، پھر ان کو ناشتہ وغیرہ بھی کروانا پڑے گا۔ اس سے پہلے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر جمعے کوشش کریں کہ ہم اپنی جو حلال ترین کمائی میں سے چاہے 10 روپے ہی دیں، خالی جیب نہ آئے، کہ یہ آپ کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، اس یہاں جمع کریں ہر جمعے میں۔ اگر کوئی ضرورت مند آتا ہے اس کو بھی وہیں سے دیں، اور یہ جو مسجد کے اخراجات ہیں وہ کوشش کریں ہم یہاں خود اٹھانے کی کوشش کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت بڑے بزرگ صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کسی نے آفر دی کہ یہ جو جامعہ تعلیم الاسلام ہے نا، اس کا سارا خرچہ جتنا بھی ماہانہ سالانہ ہے وہ میں اکیلا اٹھاؤں گا، آپ نے کسی کے پاس نہیں جانا۔ تو انہوں نے کہا، انکار کر دیا۔ بھلا کیوں؟ انہوں نے کہا میں یہ نہیں لے سکتا، آپ کو کیا پتا کسی ایک غریب کا بڑی مشقت کے بعد 1 روپیہ دیا ہوا اس کے اندر کتنا خلوص ہے، کتنی برکت ہے، میں اس برکت کو نہیں بھول سکتا، اس برکت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا پتا آپ کی محنت سے کمایا ہوا 1 روپیہ اس سینٹر سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے کتنا برکت والا ہوگا، اور آپ کے لیے کتنا برکت والا ہوگا۔ جب آپ اللہ کے لیے کچھ نکالتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ اپنی شان کے مطابق آپ کو نوازتا ہے، اپنی شان کے مطابق نوازتا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ کام بھی باقاعدگی سے کرنا ہے، اور دوستوں کو بھی، جو دوسرے آپ کے احباب ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں، گھر کے افراد ہیں، ان کو بھی توجہ دلائیں اور بر وقت پہنچنے کی کوشش کریں۔ اسی کے اندر نجات ہے۔
آپ دیکھیں جو 4 جمعے پڑھے گا اور آدھے گھنٹے میں، یعنی 4 جمعے میں 2 گھنٹے بنتے ہیں اس کے، 2 گھنٹے میں جتنی دین کی باتیں سنے گا وہ لیٹ آنے والا سن سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے کچھ دین کی بات سیکھنے کے لیے. شریعت نے بھی اسی لیے یہ ایک ڈیوریشن رکھی ہے، وقفہ رکھا ہے، اس لیے کہ اتنے دنوں کے بعد ضرورت ہے، اور اسی ضرورت کے پیش نظر شریعت نے یہ پورا ایک سسٹم بنایا ہے، اور اس سسٹم کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. ملک کے اصول و ضوابط، کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، اس کے اصول تو ہم فالو کرتے ہیں، لیکن شریعت کے اصول ہم فالو ہی نہیں کرتے، ان پر عمل ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے اوپر کوئی اس طرح کا دنیا کے اندر سسٹم نہیں ہے جو چیک اینڈ بیلنس کا ہو. وہ قیامت میں ہے، اور ہر بندہ سمجھتا ہے قیامت دیکھ لیں گے، لیکن وہاں سے واپسی کا راستہ کوئی نہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں ہوئی ہیں صحیح باتیں اللہ کی جانب سے ہیں، اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہیں کوئی لفظ غلط نکل گیا ہو، کوئی جملہ غلط ادا ہو گیا، اللہ مجھے معاف فرمائے. اللہ صحیح باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.